شکر کا ذکر تھا، تو اب اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں بھی بڑے مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہاری زندگی گزارنے کے تمہیں اسباب دے دیے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت دی کہ تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، اور آپ کو وہ فضیلت دی کہ 6 کروڑ برس تک عبادت کرنے والا ابلیس لعین، کہ جو پہلے بڑا عابد تھا، زاہد تھا، 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی، تو اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی تو ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ تو کتنا مقام و مرتبہ اللہ نے تمہاری اصل کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تمہیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اور پھر تم یہ سوچو کہ تم ناشکری کر کے اسی دشمن شیطان کا کہنا مان رہے ہو جس نے تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین و بے ادبی کی، تم اسی دشمن شیطان کا کہنا مان کر رب کی ناشکری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ضرور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بنائی، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمہاری صورت بنائی اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، لیکن لفظ کم تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، تو چونکہ آدم علیہ السلام ہماری اصل ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو در حقیقت ان کی پیدائش جو ہے وہ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس تو جن تھا اور حکم فرشتوں کو دیا گیا کہ وہ سجدہ کرو، تم سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اسے ملعون کیوں کہا گیا؟ اس کے جواب مفسرین نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم اعلیٰ کو دیا جاتا ہے تو ادنا خود بخود اس میں شامل ہوتا، تو فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں، جب انہیں حکم ہوا تو جنات کو بھی یہ حکم شامل تھا، اور ابلیس لعین جن تو تھا لیکن فرشتوں کے درمیان موجود تھا، تو سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے تھوڑی حکم ملا ہے، حکم تو فرشتوں کو ملا، یعنی وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ حکم مجھے بھی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادنا بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ خود بخود داخل ہوتی ہے، ادنا بات کا ذکر ہو، اعلیٰ خود بخود داخل ہے، جیسے شہداء کا ذکر ہے کہ شہداء زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، تو جب شہید کا یہ مقام ہے تو جو شہید سے اعلیٰ ہیں یعنی صدیقین، اولیاء اور انبیاء، وہ یقیناً زندہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب یہ فرمایا گیا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف نہ کہنا، تو جب ادنا سی بات کہنے سے منع کیا گیا تو ماں باپ کو تھپڑ مارنا بھی منع ہے، گالی دینا بھی منع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب قرآن میں تو صرف اف کا ذکر ہے تو میں ماں باپ کو اف نہیں کہوں گا لیکن گالی دوں گا، یہ تھپڑ ماروں گا، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو ادنا کا ذکر کیا گیا تو اس میں اعلیٰ خود بخود داخل ہے، یعنی تم ماں باپ کو ذرا برابر بھی تکلیف مت دینا، اف جتنی بھی تکلیف مت دینا، جب اف جتنی تکلیف دینا منع ہے تو اس سے بڑی تکلیف دینا خود بخود منع ہوگی۔ اس لیے ابلیس لعین جو ہے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس پر بھی حکم نازل ہوا اور اس پر بھی ضروری تھا کہ وہ سجدہ کرے، لم یکم من الساجدین، اس نے سجدہ نہ کیا۔ قال، فرمایا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ما منعک، منع مانے منع کیا، روکا، اذ جب امرتک میں نے تجھے حکم دیا، جب اللہ کا حکم آ گیا
اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو سزا مل جانی چاہیے. لیکن پوچھا کیوں گیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ تو کیا بات کہی محققین نے، سبحان اللہ. فرمایا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گستاخ نبی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. اس نے نبی کی جو گستاخی کی ہے اس کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہمیں بھی ہے کہ 5 وقت ہم سجدہ کریں، تو ہم میں سے کئی ایسے ہیں مسلمان کہ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا ایمان تو برباد نہیں کیا جاتا، ان کی عبادتیں ان کے منہ پر تو نہیں ماری جاتی. جس نے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی، ایک سجدے سے انکار کیا، ایک سجدہ نہ کیا، تو اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. تو اس واقعے میں یہ درس ہے کہ گناہ گار کے لیے بخشش ہے، لیکن جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اور اسے ایسی نحوست مل جاتی ہے کہ پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے دروازے بند ہو گئے؟ کیا توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک یہ ابلیس لعین توبہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ توبہ کر لے تو کتنی بڑی خلقت جو ہے وہ اس کی گمراہیوں سے بچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ آدم علیہ السلام کو ابھی سجدہ کر لے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کام کروں گا. پھر اس نے گستاخی کی. یعنی گستاخی جو ہے، نبی کی گستاخی، یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ جس کے دل میں یہ مرض پیدا ہو جائے اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں. اب آپ دیکھیں ابلیس لعین نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، یہ کہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. ابلیس لعین نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بیل نہیں، یہ تو بے کس ہیں، بے بس ہیں، یہ تو اپنے خاتمے کا بیل نہیں رکھتے، یہ تو کسی کو بچا نہیں سکتے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو گناہ کرتے ہیں، ان سے تو گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح کی گستاخیاں تو ابلیس لعین نے بھی نہیں کی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور یہ واقعہ بھی سناتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وہ درس حاصل نہیں کرتے. سوچتے نہیں کہ انبیاء کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک ایسی راہ ہے کہ اس پر یوں سمجھیے کہ پل صراط ہے. انبیاء کا ذکر کہ ذرا سی غلطی ہو ہمیشہ کے لیے ایمان برباد ہو جاتا، ذرا بھی احتیاط نہیں کی جاتی. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو، واقعہ بیان کرنے کی حد تک یہ بات بیان کی جا سکتی ہے، مگر اس پر ایسے ہی تبصرہ کرنا کہ یہ جملہ کہنا ارے کیا ہوا، میں نے گناہ کر دیا تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ کہنا کیا ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو گندم کھانے کی، مصیبت میں پھنسا دیا، یہ سب کفریات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قال انا خیر منہ، بولا میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور انہیں مٹی سے بنایا. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہے، لہذا مجھے آدم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے. تو یہ نادان تھا، اس کا خیال بالکل غلط تھا، کیونکہ کوئی چیز کسی سے بنی ہے تو اس سے فضیلت کا معیار ثابت نہیں ہوتا. جس سے مالک اور مولا فضیلت دے اسے فضیلت دی جاتی ہے. تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تو وہ اس کی مرضی ہے، مشیت ہے، اسے وہ فضیلت تسلیم کر لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ خیال کہ آگ افضل ہے، یہ خیال بھی غلط ہے، کیونکہ مٹی جو ہے اس سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. مٹی جو ہے وہ امانت دار ہے، اس میں اگر بیج رکھا جائے تو وہ اسے پھلدار درخت بنا دیتی ہے. اگر مٹی کے اندر آپ کوئی صندوق کے اندر اپنا مال رکھ دیں تو مٹی سنبھال کے رکھتی ہے، لیکن آگ جو ہے وہ چیزوں کو فنا کر دیتی ہے. پھر لطف کی بات یہ ہے
کہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی، تو مٹی میں زیادہ طاقت ہوئی، تو اس لیے اس کا یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نص کے سامنے قیاس کرنا یہ مردود ہے، یعنی جب اللہ کا حکم صریح سامنے ہے تو اب عقل کے گھوڑے دوڑانا منع ہے، اب تو حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ جو شخص نص قطعی کے سامنے قیاس کرے گا، خیال کرے گا، عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، وہ شیطان کی طرح گمراہ ہو جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، پردے کے بارے میں نص موجود ہے، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نص موجود ہے، قربانی واجب ہے، اب اس میں انسان قیاس دوڑاتا ہے، ارے اس سال قربانی نہیں کریں، کسی غریب کی مدد کر دیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اس دور میں ضرورت تھی، اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ انسان خود زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارے قیاسات کس کے سامنے ہیں؟ نص کے سامنے۔ تو نص قطعی یعنی اللہ کے صریح حکم کے سامنے انسان کی عقل کا کوئی کام نہیں ہے، بس وہاں پر وہ عقل جھکا دے، تو اس نے نص کے سامنے قیاس کیا، لہذا وہ تباہ ہوا۔ ارشاد فرمایا قال فاہبط منها، فرمایا جنت سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، فخرج، نکل، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، سارے لوگ تیری مذمت قیامت تک کرتے رہیں گے، تجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں، یعنی پہلی سور تک نہیں، دوسری سور تک، جب دوسری سور پھونکی جائے اور لوگ قبروں سے اٹھیں اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ تو اس کا قیاس یہ تھا، خیال یہ تھا کہ اس طرح میں ہمیشہ کی زندگی پالوں گا، کیونکہ دوسری سور کے بعد کسی کو موت نہیں آنی، پہلی سور سے پہلے موت آنی ہے، اور پہلی سور پر تمام انسان اور جنات کو موت آنی ہے، اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور انسان اٹھیں گے تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جو جہنم میں جائے گا وہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو جنت میں جائے گا مسلمان وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو اس نے موت سے بچنے کے لیے کہا۔ سورہ ہجر میں موجود ہے کہ فرمایا گیا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھے مہلت دی گئی ہے پہلی سور تک، یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو تجھے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور موت کی سختیوں سے تجھے بھی گزرنا پڑے گا۔ قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ قال، بولا فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان خود غلط کام کرے اور غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے، لأقعدن لهم، میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو روکنے کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم، میں ضرور بضرور ان کے پاس سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے آؤں گا۔ اوپر کا اس نے ذکر نہیں کیا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا۔ تو ایک روایت میں ہے فرمایا گیا کہ تو چاروں طرف سے آ، میرا جو بندہ تجھ سے بچنا چاہے گا میری رحمت اس پر وہ نازل ہوگی کہ تیرے وار میں وہ ہرگز نہیں آئے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر کو شاکر نہ پائے گا، وہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، تیری فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، جو عمل کرے گا اپنا بھلا کرے گا، جو عمل نہیں کرے اپنا نقصان۔ قال اخرج منها، فرمایا نکل جائے یہاں سے، مذءوما، رد کیا ہوا، مدحورا، راندہ ہوا، لمن تبعک منہم، ضرور جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، تبع
تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے۔ وہ یا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور پھر جنت میں حضرت حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر فرمایا گیا وہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے، فکلا، کل کا مطلب ہوتا ہے تو کھا، اور کلا جو ہے یہ تسنیہ کے لیے ہے، تم دونوں کھاؤ، فکلا تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، پوری جنت میں بلا روک ٹوک کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ اس درخت میں یہ تاثیر تھی کہ وہ درخت کھانے کے بعد دنیا میں آنا ضروری تھا، تو فرمایا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا، جب تک تقدیر میں لکھا ہے تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تو جنت میں رہ سکو گے، اور جیسے ہی یہ درخت تم کھا لو گے تو تمہیں دنیا میں اترنا ضروری ہوگا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، بعض مفسرین نے فرمایا اس درخت میں یہ تاثیر تھی کہ دنیاوی جو حوائج ہیں، دنیاوی جو معاملات ہیں، وہ اس درخت کے کھانے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنت کے اندر جتنا بھی انسان کھانا کھائے، ایک خوشبودار جو ڈکار آتی ہے اور سارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، خوشبودار پسینہ آتا ہے، لیکن اس درخت میں یہ تاثیر تھی کہ اس کے کھانے کے بعد یہ کیفیات باقی نہ رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم علیہ السلام کو زمین پر تو جانا تھا، لیکن ایک سبب بن گیا، 500 برس ایک روایت کے مطابق آپ جنت میں رہے، اور پھر آپ کو بھلا دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے درخت نہیں کھایا، انہیں بھلا دیا گیا۔ کیوں بھلا دیا گیا؟ کہ اگر انہیں نہ بھلا دیا جاتا تو پھر ہمیشہ وہ جنت میں رہتے۔ تو ان کی پیدائش کی حکمت کیا تھی؟ دنیا میں آئے اور دنیا میں وہ اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو اس لیے انہیں بھلا دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھول کر کھا لے اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، جیسے روزے کے اندر کہ بھول کر اگر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ میں رب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے کتنی محبت ہے اور کتنی خشیت ہے اس کا درس مل رہا ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں۔ حد سے بڑھنے والوں میں، لفظ ظالمین اردو میں بڑی ہی غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ظالم کا ہمارے یہاں کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے، لیکن عربی میں لفظ ظالم کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرک کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں، گناہ کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں، اور حد سے بڑھنے والے کو بھی الظالم کہتے ہیں۔ تو جب اردو میں یہ لفظ کہیں گے تو اردو زبان کے معنی کو دیکھنا پڑے گا، تو لہذا اردو میں یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ جس طرح عربی میں رسول جو ہے وہ پیغام لے کر آنے والے کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ جو میسج ہوتا ہے اسے الرسالہ کہتے ہیں، الرسالۃ، اور جو ڈاکیہ ہوتا ہے اسے وہ رسول کہتے ہیں۔ مگر اردو میں لفظ رسول خاص ہے صرف اور صرف اللہ کے رسولوں کے لیے کہ جنہیں اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، لہذا اگر کوئی کہے کہ میں رسول ہوں تو اردو میں یہ کفر ہے، کیونکہ ہماری زبان میں رسول کا لفظ صرف اور صرف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کے رسولوں کے لیے۔ اسی طرح لفظ رب عربی میں ہر پالنے والے کو کہتے ہیں، سورہ یوسف میں دیکھیں تو بادشاہ کے لیے بھی رب کے الفاظ ہیں، عزیز مصر کے لیے بھی رب کے الفاظ ہیں، لیکن اردو میں رب جو ہے حقیقی پالنے والے کو کہتے ہیں، تو لہذا اردو زبان میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،
ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامن برکاتہ عالیہ ایک دن فرمانے لگے کہ ان کے استاد حضرت مولانا علامہ عبد الرشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم اپنا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ بھی الظالمین کا ترجمہ ہوتا ہے، حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا حق ہے جنت میں رہنا اور تم یہ درخت کھا لو گے تو یہ حق تمہارا ضائع ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا، پھر دوبارہ جنت میں حاضری تو ہوگی لیکن جب تک نہیں کھاؤ گے تمہیں جنت میں رہنا ملے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے جی میں خیال ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ کھول دے ان دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کی شرم کی وہ چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، یعنی آپ نے اپنی شرم کی چیزوں کو نہ خود دیکھا تھا نہ ایک دوسرے کی انہوں نے شرم کی چیزوں کو دیکھا تھا، کیونکہ جنت میں اس کی کوئی حاجت نہ تھی۔ تو شیطان نے خیال اس لیے ڈالا کہ وہ اپنی شرم کی چیزیں ایک دوسرے کی دیکھ لیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور وہ بولا کہ تم دونوں کے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، فرشتہ نہیں بنانا، اس لیے منع کیا ہے۔ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم ہمیشہ رہنے لگو، یعنی اس شیطان نے یہ کہا کہ یہ ممانعت جو ہے حرمت کی نہیں ہے، یہ ممانعت کس کی نہیں ہے؟ حرمت کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بہتری کے لیے منع فرمایا، لیکن اگر تم کھا لو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم کھاؤ گے تو اللہ کی محبت میں کھاؤ گے، کہ تم کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ رہو گے تو زیادہ اللہ کی عبادت کر سکو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ مکروہ تحریمی، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ نہ کھاؤ تو بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت بھلا دیا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو یہ یاد رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت مجھے منع کیا تھا لیکن میں یہ درخت کھا سکتا ہوں، یہ دوسرا درخت ہے، مخصوص وہ درخت مجھے منع کیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ اگر گندم کا درخت منع کیا گیا تو جنت میں جتنے گندم کے درخت تھے سارے ہی منع تھے، تو آپ نے کیا خیال کیا کہ جس گندم کے درخت کی طرف مجھے اشارہ کر کے منع کیا گیا وہ میں نہیں کھاتا، اور اس کے علاوہ دوسرا کھا لیتا ہوں، گندم تھا یا انار تھا یا انگور تھا، وہ اللہ ہی بہتر جانے، جو بھی تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نص موجود ہے قرآن کی، فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا، اور ابھی آپ قاعدہ سن چکے ہیں کہ نص قطعی کے سامنے خیالات نہیں لانے چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو عقیدہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکمت کے تحت بلا دیا گیا۔ وقاسمہما، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں ضرور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان دشمن ہے، مگر آپ کے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن تو نہیں ہے، اس اصل دشمنی تو مجھ سے ہے، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ میری تعظیم نہیں کرتا، تو اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو وہ اتار لایا انہیں فریب سے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو کھل گئیں ان دونوں کی شرم کی چیزیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ورق الجنہ جنت کے پتے، جنت کے پتے وہ اپنے جسم پر چپکانے لگے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے انہیں ندا کی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے مالک یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں، مگر اس نے تیرے نام کی جھوٹی قسم کھائی اور کہا جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو جب تیرا نام سنا تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بھی اللہ کی محبت میں ہے، یہ عمل بھی کس میں ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی قرآن اٹھا لے اور قسم کھا لے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے کہوں کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں جلدی سے بدگمانی نہیں کر پاتا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی نبی ہیں، معصوم ہیں، تو اس لیے آپ نے اللہ کی محبت میں اللہ کی قسم پر بھروسہ کیا۔ قال، وہ دونوں بولے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بضرور ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا آپ سب دنیا میں تشریف لے جائیں، دنیا میں اتر جائیں۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ دو تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ساری ذریت اولاد موجود تھی، تو فرمایا آپ دونوں اپنی اولاد کو جو آپ کے ساتھ ہے اسے لے کر زمین پر تشریف لے جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، وہاں حال یہ ہوگا کہ جنت جیسا حال نہیں ہوگا، وہاں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور دشمنیاں پائی جائیں گی۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت کیا تھی درخت کھانے کی، نہ کھاتے جنت میں رہتے؟ انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے نیک بندے نبی کے درمیان معاملہ ہے، مجھے اور تجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے تو یہ 4 آسمانی کتابیں کیسے نازل ہوتی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کیسے آتے؟ اتنے صدیقین، صالحین، شہداء، اولیاء اکرام کیسے آتے؟ اتنا جہاد کیسے ہوتا؟ اتنی نمازیں کیسے پڑھی جاتی؟ اور یہ ساری برکتیں کیسے ہوتی؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک عمل کے نتیجے میں کتنی برکتیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے تو آپ کی پوری ذریت آپ کی پیٹھ میں تھی، اس میں کافر بھی تھے اور مومن بھی تھے، یعنی مستقبل میں جو کفر اختیار کرنے والے تھے وہ بھی تھے۔ تو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ کافر اس سے نکل جائیں اور دوبارہ مومن جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ حکمت تھی کہ تاکہ کافر جو ہیں وہ دنیا کے اندر اولاد کی صورت میں ظاہر ہوں اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے اور مومنین کو دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ یعنی اے آدم آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو اللہ تعالی کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ایک وقت تک وہاں ٹھہرنا ہے اور پھر دوبارہ آپ کو جنت ہی میں داخل ہونا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک، حین مانے وقت، متاع سامان برتنا، ایک وقت تک دنیا کو استعمال کرنا۔ قال، فرمایا فیہا تحیون، تم سب اسی میں جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم سب اے لوگوں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔